باب ایمانیات و عبادات، سبق طہارت و پاکیزگی۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے تعلیمی پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارا ایمانیات و عبادات کے سلسلے کا چوتھا چیپٹر ہے جس کا نام ہے طہارت و پاکیزگی۔ طہارت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پاکیزگی، یعنی انسان کا جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا کیا ہے، وہ پاکیزگی کہلاتا ہے۔ یہاں میں اضافی طور پر آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ طہارت کی بیسیکلی دو اقسام ہیں، ایک ہے ظاہری طہارت اور ایک ہے باطنی طہارت۔ ظاہری طہارت سے مراد تو یہ ہے کہ آپ کا جسم، آپ کا لباس، آپ کی وہ جگہ جہاں پر بھی آپ موجود ہیں، کام کرتے ہیں، رہتے ہیں، وہ صاف اور پاکیزہ ہو۔ لیکن ظاہری طہارت کے ساتھ باطنی طہارت بھی بہت ضروری ہے۔ باطنی طہارت سے کیا مراد ہے؟ باطنی طہارت سے مراد یہ ہے کہ آپ کی فکر، آپ کی سوچ، آپ کا اخلاق، یہ سب درست ہوں، یہ سب اچھے ہوں۔ اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ جو فکر میں اگر شرک ہے، اگر الحاد ہے، اگر دہریت کا عقیدہ پایا جاتا ہے تو آپ کی فکر جو ہے وہ طاہر نہیں رہی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشرکوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، انما المشرکون نجسون، بے شک مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں، چاہے وہ ظاہری طور پر لباس کے لحاظ سے، اپنے مکان کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے بہت زیادہ صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھتے ہوں، لیکن ان کی بیسک فکر جو ہے اس کے اندر شرک کا شائبہ موجود ہے، شرک موجود ہے، تو انہوں نے اس کو پورے ان کے وجود کو نجس کر دیا۔ تو ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت بھی بہت ضروری ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک اور صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں تو ہمیں صفائی، پاکیزگی اور طہارت کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہوگا۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بھی دیکھتے ہیں تو ناخن تراشنا، جمعہ کا غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، یہ سب چیزیں کس چیز میں شامل ہیں؟ یہ سب صفائی اور پاکیزگی میں شامل ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی ہمیں بہت سے اعمال ایسے ملتے ہیں جو ہمیں صفائی اور پاکیزگی اور طہارت کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں النظافۃ من الایمان، کہ نظافت یعنی صفائی جو ہے ایمان سے ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص گندے خراب کپڑوں میں آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کر پوچھا کہ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ مال عطا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے مجھ پر بہت فضل کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ خوش ہوتا ہے جب وہ بندوں پر اپنی نعمت کا اظہار دیکھتا ہے۔ تو اگر اللہ نے تمہیں مال عطا کیا ہے تو صاف ستھرے کپڑے پہنو تاکہ تم پر اللہ کی نعمت کا اظہار ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب بن سکیں اور اللہ تعالیٰ کی سنت کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ یقیناً آج کے لیکچر سے آپ کو ظاہری طہارت اور باطنی طہارت کا مفہوم اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔